آج ہمارے درمیان ہمارے مدارس میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں ایسے مدرسین کے لیے، ایسے محققین کے لیے، ایسے محدثین کے لیے جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کتنی آئیڈیل ہو سکتی ہے، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا جن سے ہمارے نوجوان محدثین مدرسین سیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب محمد ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، آمین۔ میرا ان سے ساتھ ایک پرانا تعلق تھا، اور میں جب بھی کبھی عمرہ کے لیے مدینہ منورہ گیا تو ان کے ہاں جاتا، وہ دعوت کرتے، ملاقاتیں ہوتی، بیٹھتے اور کافی باتیں بھی ہوتی۔ اللہ ذوالجلال ان کے درجات بلند فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں جس طرح ایک مومن کے اندر خوبیاں اور خصلتیں ہونی چاہیے، اللہ ذوالجلال نے ڈاکٹر صاحب کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھی ہوئی تھی۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، علم کے وہ سمندر تھے جس کا کنارہ نہیں تھا، جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل تواضع، انکساری، عاجزی عطا فرمائی تھی۔ مہمان نواز تھے، جب چھوٹوں میں بیٹھتے تو اپنے ان کے بڑا پن ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، حالانکہ وہ بہت عظیم شخصیت تھی۔ میری نظر میں وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی تھے۔ کہاں ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا، بانکے رام اور اسلام قبول کر کے مسجد نبوی میں درس بخاری دینے والا، سبحان اور اللہ، عالم اسلام کو الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل جیسے عظیم شان تحفہ دینے والے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ مجھے انہوں نے خود فرمایا، کہنے لگے کہ یہ کتاب مجھے جہاں تک معلوم ہے، یہ جامع الکامل تقریباً 20 سال انہوں نے اس پہ محنت کی، خود بھی اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد کو اکثر دکاترہ ہوتے تھے، اور میں اس وقت بھی ان کے پاس جاتا تھا اور ملاقات کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کے حقوق عام کر دیے ہیں، دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بندہ اس کو شائع کرنا چاہے، کسی زبان میں بھی مجھے اس کا کوئی نہیں، اس کے حقوق عام ہیں، جس طرح بخاری مسلم کے حقوق عام ہیں، اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اور بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن ان کی ایک خواہش تھی کہ جس طرح اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے، اسی طرح اللہ ذوالجلال تمام لوگوں کو جو ہندو ہیں ان کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے القاموس الموضوعی للقرآن کریم، یعنی قرآنی انسائکلوپیڈیا ہندی زبان میں لکھا۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کی شیتل چھایا، انگریزی اور عربی سب زبانیں جانتے تھے، تو وہ انہوں نے جب لکھا قرآن انسائکلوپیڈیا ہندی زبان میں، تو اللہ ذوالجلال جزائے خیر دے ہمارے جمعیہ احیاء کے لجنہ کارہ ہندیہ کے رئیس شیخ فلاح خالد مطیری حافظہ اللہ، تو انہوں نے اس کو پہلا ایڈیشن شائع کیا ہندوستان میں، اور اب تقریباً اس کے میرا خیال ہے 10-12 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ پھر اسی کتاب قرآن انسائکلوپیڈیا کا ترجمہ ہمارے بزرگ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی صاحب نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا، اور وہ بھی چھپ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آخری میری ان سے جو گفتگو ہوئی وہ 3 جولائی 2020 کو میری ان سے آخری بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے اپنی اس کتاب الجامع الکامل کی تلخیص بھی کر دی 5 جلدوں میں، اور مجھے کہا کہ آپ اس کو شائع کرو۔ چنانچہ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو 5 جلدوں میں اس کی تلخیص کو اللہ کے فضل و توفیق سے شائع بھی کریں گے، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کروا رہے تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہم شائع کریں گے۔ شیخ صاحب، ہم تو بڑے مبتدی لوگ ہیں، اور جب ہم نے یہ سنا اور ان کے جنازے کی فوٹیج آئی، مسجد نبوی سے جنازہ جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں جوک در جوک اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، کرونا کا موسم ہے اور لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں پر دیکھا لوگ غم میں نڈھال بھی تھے، جنازے میں شرکت بھی کر رہے تھے،
یعنی ہمیں تو تب پتہ چلا کہ اتنی بڑی نابغہ شخصیت ہمارے درمیان موجود رہی، اس سے پہلے اتنا زیادہ تعارف جو سچی بات ہے وہ نہیں تھا، لیکن آپ کے یہ دوست تھے، ایک سفر ساتھ گزرا، زندگی میں ملاقاتیں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام شیئر کرتے رہے، علمی کام جو ہے وہ معاونت اس میں ساتھ رہی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی کتاب جو 19-20 جلدوں میں ہے اب اس کو 5 جلدوں میں اس کی تلخیص بھی لے کر آ رہے ہیں. تو جب یہ خبر پہنچی کہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی دنیا چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کیفیت آپ جیسے قریبی دوستوں کے لیے تو بہت مشکل کیفیت ہوگی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب انہوں نے یہ قرآن الجامع الکامل کا کام شروع کیا تو 20 سال اس میں لگے ان کے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اور میری 20 سال کی جدوجہد کے مطابق دنیا کے میں جتنی بھی صحیح احادیث موجود تھی وہ تقریباً 99% اس کتاب کے اندر ہیں. اور اب اس کا آخری جو ایڈیشن ہے 19 جلدوں میں، پہلے یہ اسلام نے 12 جلدوں میں شائع کیا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کی فہرست بنائی اور کام کیا. 19 جلدوں میں بیت السلام لاہور سے وہ شائع ہو چکا ہے، اور یہ بالکل بہت عظیم الشان تحفہ ہے. اہل علم کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال ڈاکٹر صاحب کی حسنات کو اور صدقات جاریوں کو قبول فرمائے.